بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں اپنا سارا سامان باندھ کر دوسرے شہر جانا تھا۔ میری تینوں بیٹیاں میرے ساتھ مدد کروا رہی تھیں۔ ہم سبھی افسردہ تھے کیونکہ ہمیں یہاں پر رہتے تو کم از کم 10 سال ہونے کو آئے تھے۔ میری بیٹیاں یہاں پر ہی جوان ہوئی تھیں۔ اب یہاں سے جانے کو تو کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی کہ میرے شوہر کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا تھا۔ ان کی نوکری ہی ایسی تھی کہ ہمیں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دوسرے شہر جانا پڑتا، مگر اب ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ گھر ہمارا ذاتی تو نہیں تھا، مگر اس گھر سے بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ میری تینوں بیٹیاں بھی افسردہ تھیں۔ ہم نے سارا سامان باندھ لیا۔ رات ہوتے ہی ہم لوگ گھر سے نکل آئے کیونکہ ہمیں صبح سویرے ہی دوسرے شہر پہنچنا تھا۔ پورا راستہ میرا انہی سوچوں میں گزر گیا کہ نہ جانے وہاں کا ماحول کیسا ہوگا۔ چونکہ میری بیٹیاں جوان تھیں، اس لیے مجھے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، ان کو ماحول خوبصورت ملے۔ مگر اب جب ہم یہاں سے جا رہے تھے، وہاں پر تو نہ جانے کیسا ماحول ہوتا۔ سارا راستہ میں ایسے ہی فکر میں گزار دیا تھا۔ میری بیٹیاں جوان تھیں، مجھے ماحول کے حساب سے ہی اپنی بیٹیوں کو رکھنا تھا۔ بس میں یہی دعا کر رہی تھی کہ وہاں کا ماحول اچھا ہو تاکہ میری بیٹیاں کسی مشکل سے بچی رہیں۔ بیٹیاں جوان ہو جائیں تو گھر والوں سے پہلے باہر والوں کو علم ہو جاتا ہے، اور جہاں پر بیڑیاں ہوں وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں۔ اس لیے مجھے اپنی بیٹیوں کو لے کر فکر تھی۔ میری بڑی بیٹی مجھے گہری سوچ میں دیکھ کر کہنے لگی، اماں کیا ہوا ہے؟ اتنی گہری سوچ میں کیوں ہو؟ مگر میں اسے کیا بتاتی کہ میں ان لوگوں کی پرورش کو لے کر پریشان ہوں کہ وہاں جا کر جانے کیسا ماحول کا اثر پڑے گا۔ تبھی ایسے ہی سوچوں میں ہم لوگ قصور شہر پہنچے۔ وہاں کے علاقے میں ایک ڈپارٹمنٹ تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس پوسٹ پر نہ تو کوئی آنا چاہتا تھا اور نہ ہی قصور شہر کی اس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا تھا۔ وجہ کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہ میرے شوہر نے کسی سے پوچھا اور نہ ہی کسی نے ان کو بتایا۔ جب میں اپنے شوہر سے پوچھتی کہ وجہ کیا ہے، وہاں پر صرف آپ ہی کیوں جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کوئی کیوں نہیں گیا، تو میرے شوہر کہہ دیتے کہ میں نہیں جانتا، میں وہاں پر کام کرنے جاتا ہوں، جانکاریاں حاصل کرنے نہیں۔ مجھے تو ہر وقت فکر ستائی جا رہی تھی کہ آخر ان کو ہی وہاں پر کیوں بھیجا گیا اور ان کا ہی تبادلہ قصور شہر میں کیوں ہوا۔ گاڑی ایک دم جھٹکا کھا کر رکی تو میں ایک دم حیران ہو گئی۔ چونک کر میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، نہ جانے گاڑی کو کیا ہو گیا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے گاڑی کا انجن گرم ہو گیا ہے۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں پر صرف جنگل ہی جنگل تھے۔ مجھے تو بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر باہر نکلنے لگا تو میں نے انہیں روک لیا اور ان سے کہا کہ آپ اس وقت باہر نہ جائیں، ہر طرف جنگلات ہی جنگلات ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور پھر رہا ہو۔ تبھی میرے شوہر کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، کوئی یہاں پر نہیں ہوگا، یہ راستہ بالکل صاف ہے، میں ابھی باہر نکل کر انجن دیکھ لوں۔ میرے شوہر باہر نکلے تو میں اپنی بیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی دونوں طرف کے دروازے بند کر دیں، اور خود اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکل گئی تاکہ ان کی مدد کر سکوں۔ میرے شوہر نے انجن دیکھا تو وہ کافی گرم ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ اس پر تو پانی گرانا ہوگا ورنہ گاڑی نہیں چلے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ پانی تو ہے نہیں، وہ تو سارے راستے ختم ہو گیا۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، میں ہی تو آس پاس دیکھتا ہوں، شاید کوئی ٹوٹی یا کوئی نلکا نظر آ جائے۔ میرا تو دل گھبرایا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اکیلے مت جاؤ، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ تم کہاں جاؤ گی، تم سے نہیں ڈھونڈا جائے گا، تھک جاؤ گی، اس لیے یہاں پر رہو، بلکہ ایسا کرو کہ انجن کے پاس ہی رہو، اس کو کھلا رکھو تاکہ تھوڑی سی ہوا اس میں چلی جائے، تب تک میں پانی بھر کر لاتا ہوں۔
میرا شوہر پانی بھرنے کے لیے گیا تھا۔ اب تو آدھا گھنٹہ ہونے لگا تھا، مگر اب تک میرا شوہر واپس نہیں لوٹا تھا۔ مجھے تو فکر ستائے جا رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میری بیٹیاں بھی پریشان ہونے لگی تھیں۔ وہ تو کہنے لگی تھیں کہ اماں، ابا اب تک نہیں آئے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی، آیتیں پڑھ پڑھ کر اپنے شوہر پر پھونک رہی تھی۔ اب تو میرا گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ چہرے پر پسینے کی بوندیں آنے لگی تھیں۔ اتنی سخت سردی میں بھی مجھے پسینے آ رہے تھے۔ اب تو میری بیٹیاں بھی کہنے لگیں کہ اماں، ابا کہاں پر رہ گئے ہیں؟ اتنا وقت ہو گیا ابا کو گئے، ابھی تک ابا کیوں نہیں آئے؟ اب تو میرا بھی فکر سے برا حال تھا، سمجھ سے باہر تھا کہ اپنے شوہر کو تلاش کروں گی تو کہاں پر۔ میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ سردی کی سخت ٹھنڈ میں میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سامنے سے آدمی آتا دکھائی دیا۔ پہلے تو میں گھبرا گئی، مگر پھر جیسے ہی میں نے غور کیا تو میری جان میں جان آئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر ہی تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ جیسے ہی میرا شوہر میرے پاس آیا، اس نے سنجیدگی سے مجھ سے بونٹ پکڑوایا اور انجن میں پانی ڈالنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور سنجیدگی سے اپنا کام کرتا رہا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، مگر میں نے سر جھٹک کر بونٹ کو چھوڑا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میری بیٹیاں کہنے لگیں کہ اماں، ابا کو کیا ہوا ہے؟ وہ اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ میں نے بیٹیوں سے کہا کہ کچھ نہیں، تھک گئے ہوں گے، اسی لیے خاموش ہیں۔ آپ لوگ فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہیں۔ میری بیٹیاں بھی اپنے دھیان میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر نے بونٹ بند کیا اور آ کر گاڑی چلانے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ تبھی وہ ایک دم سے چلاتے ہوئے کہنے لگے، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، کب سے بولی جا رہی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں اور گاڑی چلاتے ہوئے آواز نہیں نکالتے؟ ان کے ایسے چلانے پر میں حیرت سے دنگ رہ گئی، کیونکہ میرے شوہر کبھی اس طرح نہیں چلائے تھے اور نہ ہی کبھی اونچی آواز میں بات کی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی پریشانی سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور خود باہر دیکھنے لگی۔ راستہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا، اتنا سنسان راستہ، مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ جس وقت میری آنکھ کھلی اس وقت ہم لوگ ایک گھر کے باہر تھے۔ ابھی بھی رات کا اندھیرا باقی تھا۔ میں نے جاگ کر دیکھا تو میرا شوہر وہاں پر نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں گیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو صرف میری بیٹیاں ہی موجود تھیں جو سو رہی تھیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو آواز دی تو وہ بھی ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہارے ابا کہاں پر گئے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگیں کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں بھی نہ جانے کب نیند آ گئی اور ہم لوگ بھی سو گئے۔ میں پریشانی سے باہر نکل کر دیکھا کہ شاید میرے شوہر آس پاس ہی ہوں، مگر وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اب تو مجھے فکر ستانے لگی تھی۔ تبھی سامنے گھر دیکھا تو میرے شوہر وہاں سے نکل رہے تھے اور وہ گھر سے نکلتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ میں نے گھر کا معائنہ کیا تو پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ گھر تو بنجر لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر سالوں سے کوئی نہیں بس رہا تھا۔ میں بھی گاڑی سے نکلی اور میری بیٹیاں بھی۔ سامان نکال کر ہم لوگ اندر رکھنے لگے۔ اس دوران بھی میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اپنا کام کرنے لگے۔ تھکاوٹ اس قدر ہو گئی تھی کہ نیند سے کسی کی بھی آنکھ نہ کھلی۔ ہم جاتے ہی سو گئے۔ بھوک جو لگی تھی وہ راستے میں ہی آتے ہوئے ہم لوگ کچھ کھا کر آئے تھے۔ اب تو بھوک بھی نہیں تھی، اس لیے زیادہ فکر بھی نہ ہوئی اور خاموشی سے ہم لوگ سو گئے۔ سونے سے پہلے ہم لوگوں کو وہاں پر تھوڑی سی جگہ صاف کرنی پڑی اور تھوڑی سی جگہ بنانی پڑی، کیونکہ وہاں پر رہنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کافی مشکل سے ہم نے کاٹی۔
اگلی صبح ہوتے ہی میں نے دیکھا تو میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ نہ جانے وہ صبح صبح کہاں چلے گئے تھے۔ سر جھٹک کر میں نے جلدی سے اپنی بیٹیوں کو اٹھایا اور ہم لوگ گھر کی صفائی کرنے لگے۔ گھر تھا یا کھنڈرات، اتنا گندا گھر میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی آج تک ہمیں ملا تھا۔ ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے، چادروں پر جگہ جگہ عجیب و غریب سے داغ تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس طرح پورا گھر صاف کریں۔ بہت محنت مشقت کے بعد دوپہر تک ہم نے پورا گھر صاف کیا تھا، مگر میرا شوہر ابھی بھی گھر نہیں آیا تھا۔ اب تو بھوک سے میرا برا حال تھا، بچیاں بھی بھوک سے تڑپ رہی تھیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ تم لوگ یہاں پر انتظار کرو، میں کچھ دیر میں ہی آتی ہوں۔ وہ کہنے لگیں کہ اماں کہاں جا رہی ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ میرے پاس چند پیسے ہیں، میں تھوڑی دیر میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤں۔ تمہارے ابا تو نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ بھی مان گئیں۔ اتنی دیر میں وہ کہنے لگیں کہ ہم گھر کی کچھ مزید صفائی کر لیتے ہیں، تب تک آپ کھانے کو کچھ لے کر آئیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو گزر ہی جاتا ہے۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور جا کر کھانا لے آئی۔ جب تک میں گھر آئی تو میری بیٹیوں نے کسی حد تک گھر مزید صاف کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں اور میری بیٹیاں پیٹ پوجا کرنے لگی۔ کھانا کھا کر کچھ ہمت پڑی تو باقی گھر صاف کیا۔ رات تک کہیں جا کر گھر کی صورتحال کچھ بدلی تھی۔ اب تو میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تھی۔ بیٹیاں صبح سے تھک چکی تھیں، اس لیے جا کر سو گئیں۔ انتظار کرتے کرتے آدھی رات ہو چکی تھی، مگر اب تک میرے شوہر نہیں آئے تھے۔ مجھے تو اب فکر ستانے لگی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں پر چلے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا جیسے میرے شوہر آئے ہیں۔ میں جیسے ہی باہر جا کر دروازہ کھولنے لگی، میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، لیکن دروازہ ابھی بھی کھٹک رہا تھا۔ اس کے ابھی بھی کھٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ دروازہ کھٹکنے کی آواز کیوں آ رہی تھی اور کہاں سے آ رہی تھی؟ تبھی مجھے لگا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ تبھی اچانک سے دروازہ کھٹکنے کی آواز بھی آنا بند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں چلی گئی اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو ابھی بھی میرے شوہر گھر نہیں آئے تھے۔ یا خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی میرے شوہر گھر نہیں آئے تھے۔ یا خدایا، شوہر کہاں پر چلے گئے تھے؟ میری تو سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بار بار اپنی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں تو کبھی اپنے شوہر کا انتظار کرتی۔ میری تو سمجھ سے باہر تھا کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا ہے۔ وہ جانتے بھی تھے کہ ہم لوگ گھر پر اکیلی ہیں۔ میری تو سمجھ سے باہر تھا کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا ہے۔ وہ جانتے بھی تھے کہ ہم لوگ گھر پر اکیلی ہیں اور یہاں پر نئی جگہ ہے، جس وجہ سے ہم لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مگر پھر بھی وہ اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے تھے؟ میرے شوہر اتنے لاپرواہ تو نہیں تھے، مگر 2 دن سے نہ جانے کیوں ان کا رویہ بالکل بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ ایسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ میرے شوہر ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اجنبی شخص ہے جس کو میں جانتی تک نہیں ہوں۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ بہرحال وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ خدا کا شکر تھا کہ اگلی رات تک میرے شوہر گھر آ چکے تھے۔ میں ان سے یہی سوال کر رہی تھی کہ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم نے کتنا انتظار کیا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، صرف تم لوگوں کی فکر ہی نہیں، میرے سپرد اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے شوہر کا یہ رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میرے شوہر ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا بھی کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی دفتر کا کام ہے جو پریشان کر رہا ہے؟
کیونکہ آپ بہت بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ آپ ہی ہیں۔ تبھی میرے شوہر کہنے لگے کہ مجھے کیا ہوگا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم خواہ مخواہ میں زیادہ سوچ رہی ہو۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر بات کو بدل دیا، کیونکہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے لا دیں، گھر میں پکانے کو کچھ نہیں ہے۔ تبھی شوہر بازار گیا، رات وقت کچھ سامان لے آئے۔ اب میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے گئی۔ میں نے جیسے ہی سبزی کھولی میری روح کانپ گئی، کیونکہ سبزی میں عجیب و غریب سے کیڑے مکوڑے تھے اور وہ ساری سبزی گلی سڑی ہوئی تھی۔ سبزی میں سے بہت گندی بدبو بھی آ رہی تھی۔ اسی دوران میری بیٹی آئی اور کہنے لگی، اماں یہ بدبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ پورے گھر میں سے گندی بدبو پھیلی ہوئی ہے، ابھی ہم نے کل ہی تو پورا گھر صاف کیا ہے۔ میں نے جلدی سے وہ سبزی چھپا دی، کیونکہ میری بیٹیاں گھبرا جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی۔ میں نے انہیں رات کا واقعہ بھی نہیں بتایا تھا اور اس کو ٹالنے کے لیے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، بدبو بلا کہاں سے آنی ہے، ابھی کل ہی تو ہم نے پورا گھر صاف کیا ہے۔ تبھی میری باقی دونوں بیٹیاں بھی آ گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ اماں کہاں سے اتنی بدبو آ رہی ہے۔ میں ایک دم سے پریشان ہوئی کہ بچوں کو کیا سمجھاؤں، کہ ابھی تو میں نے ان سے کچھ جھوٹ سچ ملا کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ لگتا ہے یہاں پر کہیں کوئی پرانی سبزی پڑی ہوگی جو گل سڑ گئی اور اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی۔ اب جب صفائی کی تو شاید اسے بھی ہوا لگی اور وہاں سے بدبو آنے لگی ہے۔ تبھی میری بیٹیاں کہنے لگیں کہ ہم آج ہی کچن صاف کر دیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں خود صاف کر لوں گی، تم لوگ آرام کرو جا کر۔ میں نے جلدی سے کھانے میں سے دال نکالی اور وہ پکانے لگی۔ دال پکا کر میں نے سب کو شام کا کھانا دیا۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ وہ سبزی کہاں پر ہے جو میں لے کر آیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ سبزی تو خراب تھی، اس لیے میں نے نہیں پکائی۔ دیکھ کر سبزی لایا کریں، آج کل کے لوگ بہت دھوکے باز ہیں۔ ہم لوگ خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ ہمیں یہاں آئے ہفتہ ہو چکا تھا، مگر چوبارے میں ایک کمرہ تھا جس کو تالا لگایا گیا تھا۔ وہاں پر تالا کیوں لگایا گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ گھر تو کافی بڑا تھا مگر کافی خوفناک بھی تھا۔ ابھی تک ہماری کسی پڑوس سے بھی کوئی سلام دعا نہیں ہوئی تھی، نہ جانے یہاں کے پڑوسی کیسے ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں ابھی تک کسی پڑوس کے گھر نہیں گئی تھی۔ جہاں پر سے ہم لوگ گھر چھوڑ کر آئے تھے وہاں کے پڑوسی تو بہت اچھے تھے، ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن یہاں کے پڑوسی نہ جانے کس طرح ہوں گے، کس طرح کی عادات کے ہوں گے۔ میری جوان بیٹیاں تھیں، اس لیے میں کسی نئی جگہ پر جا کر بہت احتیاط سے رہتی تھی تاکہ کوئی بھی ہم پر، میری بیٹیوں کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکیں اور نہ ہی کبھی میری بیٹیاں کسی مشکل میں آئیں۔ پورے ہفتے کے کپڑے دھونے والے تھے۔ میں کپڑے دھو کر جیسے ہی چھت پر ڈالنے کے لیے گئی تو ہماری پڑوسن بھی کپڑے ڈال رہی تھی۔ پہلے تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ آپ لوگ نئے یہاں پر آئے ہیں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، جی ہاں، ہم یہاں پر نئے آئے ہیں۔ میری پڑوسن کہنے لگی کہ آپ لوگوں نے یہ گھر خریدا ہے یا کرائے پر لیا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، یہ میرے شوہر کو ان کی فیکٹری کی طرف سے ملا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر چھوڑ دو، یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں کافی حیران ہوئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ ایسا کیا ہے اس گھر میں؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے تم لوگوں کو یہاں پر رہتے ہوئے، اور تم لوگوں کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ اس گھر میں کیا ہے۔ غلطی سے بھی کبھی اوپر والے چوبارے کا کمرہ نہ کھولنا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ ابھی میں اسے سوال کرتی کہ تبھی اس کے شوہر نے اسے آواز دے دی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ اچانک سے نظر چوبارے پر بنے کمرے پر پڑی۔ ایسا بھی کیا مسئلہ تھا اس گھر میں جو وہ اس طرح کہہ رہی تھی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایک حساب سے میں یہاں پر اکیلی ہی پورا گھر چلا رہی تھی،
میرے شوہر کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی یہاں کی، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں نیچے جاتے ہوئے بھی چوبارے پر بنے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے کے پاس کوئی کھڑکی نہیں تھی، بس ایک چھوٹا سا روشن دان بنایا گیا تھا اور دروازہ تھا جس کو تالا لگا ہوا تھا۔ تالے پر بھی اچھا خاصا زنگ تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ تالا نہ جانے کب سے لگا ہوا ہے۔ لیکن پڑوسن کی بات مجھے پریشان ضرور کر گئی تھی۔ مجھے وہ رات یاد آنے لگی جس رات دروازہ کھٹکنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے یہی بات کرنا چاہتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے، اور آج کل ان کا رویہ بھی بہت عجیب و غریب ہوا تھا۔ اس لیے میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس راز کا پتہ لگانے کے لیے میں خود ہی کوشش کرتی رہی۔ کچھ روز گزرے تھے کہ میری چھوٹی بیٹی میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اماں، نہ جانے رات کو بڑا عجیب سا واقعہ ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ اماں جی، اس وقت رات کو میں سو رہی تھی، مجھے ایسے لگا جیسے میرے ساتھ کوئی ہے۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اماں کہ میں کیا کروں۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات ساری میں نے جاگ کر گزاری ہے۔ میری دونوں بہنیں بھی سو رہی تھیں، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے چونک کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، کیونکہ پہلے تو یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہونے لگ گیا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، اور اس کی بات ٹال دی، کیونکہ اگر وہ زیادہ سر پر سوار کرتی تو وہ زیادہ پریشان ہوتی اور باقی دونوں بیٹیاں بھی گھبرا جاتی۔ اسی لیے میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک شام میرے شوہر غسل خانے میں تھے جب اچانک سے دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں جیسے ہی دروازہ کھولنے گئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرا شوہر تو غسل خانے میں تھا، پھر یہ کون تھا؟ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ابھی تو آپ غسل خانے میں تھے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے سفر میں، تم لوگوں کو تلاش کر رہا تھا کہ تم لوگ اچانک سے کہاں چلے گئے ہو۔ میری گاڑی بھی غائب تھی، میں نے تم لوگوں کو وہاں پر انتظار کرنے کو کہا تھا، اور تم لوگ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ وہاں سے تو کہیں سے پانی بھی نہیں مل رہا تھا، میں پانی لینے کے لیے آیا تھا، سب کے سب غائب تھے تم۔ لیکن تم لوگوں کو اس گھر کا پتہ کس نے بتایا؟ تم لوگ یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ الفاظ تھے یا سیسا پلائی جو کہ میرے کانوں میں انڈھیلی جا رہی تھی۔ مجھے ایک دم سے خوف محسوس ہونے لگا۔ یہ ماجرا کیا تھا؟ میں جلدی سے بھاگ کر غسل خانے کی طرف گئی اور جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ غسل خانہ تو بالکل خالی تھا۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تمہارے ابا کہاں گئے؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ ابھی تو غسل خانے میں تھے، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں کافی حیران ہوئی۔ اتنی دیر میں میرے شوہر گھر کے اندر داخل ہوئے تو سب بچیاں ان کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی، ابا، یہ دوسرے دن والا سوٹ ہے جو آپ نے اس روز پہنا ہوا تھا، آپ نے آج پھر وہی سوٹ پہن لیا۔ ابھی میرے شوہر کچھ کہنے لگے کہ بیٹا، جب میں پورا ہفتہ سفر میں رہوں گا تو پھر میں کپڑے کہاں پر تبدیل کرتا؟ میں نے اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی بیٹیوں سے کہا کہ جاؤ، رات ہو گئی ہے، جلدی جا کر سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا بھی ہے، گھر میں بہت کام ہے کرنے کے لیے۔ وہ بھی میرا کہنا مانتی اٹھ کر اپنے بستروں میں چلی گئی۔ تبھی میرے شوہر کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ تم نے مجھے خاموش رہنے کا کیوں کہا؟ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کئی دن سے گھر میں بہت عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ
کیسے واقعات؟ میں نے کہا کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، پھر اس کے بعد تسلی سے آپ کو سب بتاؤں گی۔ رات کے وقت مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ رات اچھے سے گزر گئی تھی، تبھی وہ کہنے لگے کہ نہیں، رات نہ جانے کیسی عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ میں نے پورا گھر چھان مارا، لیکن نیچے سے تو کہیں سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اوپر چوبارے سے کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ تم نے گھر دیکھ لیا ہے؟ کیسا ہے گھر؟ لیکن ایک بات جو سمجھ نہیں آئی کہ تم لوگ یہاں تک پہنچے کیسے؟ میں نے لمبا سانس کھینچا اور اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا، حقیقت بتا دی۔ میرے شوہر بھی کافی پریشان ہوئے، لیکن میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ وہ یہ بات کسی سے نہ کریں، بیٹیوں میں سے کسی کو یہ بات پتہ بھی نہ چلے۔ میں نے پڑوسن کو بھی بات بتا دی۔ وہ کافی پریشان ہو گئے تھے، تبھی کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں کہیں سے الگ گھر لے لوں۔ جب تک تبادلہ نہیں ہوتا تو تب تک ہمیں اسی ڈپارٹمنٹ میں رہنا ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، پریشان ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بہتر یہی ہے کہ ہم سنبھل کر قدم رکھیں، اور اگر اب کوئی ایسا واقعہ ہو تو آیت الکرسی کا ورد کریں۔ کل سے میں سورہ رحمان اور سورہ بقرہ کی تلاوت بھی گھر میں لگایا کروں گی، تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو وہ ختم بھی ہو جائے۔ میرے شوہر ہاں میں سر ہلانے لگے اور کہنے لگے کہ لیکن وہ شخص کون تھا جو اتنے عرصے تم لوگوں کے ساتھ رہا؟ پورا 1 ہفتہ گزر گیا اور تم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کون ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یقیناً وہ بھی کوئی جنات کی نسل سے ہوا ہوگا۔ اس نے ہمیں ابھی تک کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا تھا، لیکن اس کا ہمارے ساتھ اتنی دیر رہنا مجھے اب خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ چلو فکر نہیں کرو، اب میں آ گیا ہوں نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کئی مرتبہ لگتا تھا کہ وہ آپ نہیں ہیں، کیونکہ اس کا رویہ بہت عجیب و غریب سا تھا۔ وہ چیخ کر ہمیں بولتا اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا۔ بیٹیاں بھی اکثر اوقات کہتی تھیں کہ ابا کو کیا ہو گیا ہے، وہ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ مجھے بھی کئی مرتبہ شک پڑتا تھا کہ ایسا کیوں لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی شخص اجنبی ہے، نہ کہ میرا شوہر تو میری بات میں مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ شکر خدا کا کہ تم مجھے تو پہچانتی ہو۔ میں ان کی بات پر مسکرا دی۔ ان کا مقصد اب مجھے پریشانی سے باہر نکالنا تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ کسی مولوی کو گھر میں بلا کر اذان دلوا دی جائے، ہو سکتا ہے اس سے کچھ بہتری آ جائے۔ تبھی میرے شوہر کہنے لگے کہ ہاں یہ بہتر رہے گا، لیکن ابھی میں کچھ مصروف رہوں گا۔ پورا ہفتہ ہو گیا ہے میں دفتر نہیں گیا۔ دفتر والوں کا فون آیا تو کان پک چکے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ میں کچھ دیر اپنے کام پر دھیان دے لوں، پھر اس کے بعد جو کہو گی ویسے کر لیں گے۔ تب تک تم گھر پر قرآن کی تلاوت لگایا کرو۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی۔ ایک روز مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کچھ دور جانا پڑا۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ گھر کے اندر ہی رہنا، گھر سے باہر مت نکلنا، خاص طور پر اوپر والے چوبارے میں مت جانا۔ میرا تو دل گھبرا رہا تھا، لیکن شوہر کے ساتھ جانا بھی میری مجبوری تھی۔ میری بیٹیوں نے میری بات مان لی اور کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے اماں، آپ پریشان مت ہوں، ہم کہیں نہیں جائیں گی۔ ہم لوگ سفر کے لیے روانہ ہو گئے تو بار بار نہ جانے کیوں مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مشکل میں آنے والی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو جب اپنا خدشہ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ زیادہ مت سوچو، تم زیادہ سوچ رہی ہو، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، اللہ کے حوالے کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ ہم لوگوں کو سارا دن وہیں پر لگ گیا۔ رات کے وقت جب ہم گھر واپس لوٹے تو میری بیٹیاں کہیں پر بھی نہیں تھیں۔ میں انہیں آوازیں دینے لگی، مگر ان کی آواز کہیں سے نہیں آ رہی تھی۔ میری تو سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیٹیاں مشکل میں آنے والی ہیں۔ دیکھا، اب نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ تبھی میرے شوہر کہنے لگے کہ یہیں پر ہوں گی، دیکھ لو، چھت پر نہ گئی ہوں۔ بھلا وہ کہاں جا سکتی ہیں، وہ بھی رات کے اس پہر۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے چھت پر گئی، مگر چھت پر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دی کہ چھت پر کوئی نہیں ہے۔ شوہر بھی میرے ساتھ چھت پر دیکھنے آئے، لیکن وہاں پر کسی کو نہ پا کر ایک دم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ کہاں جا سکتی ہیں۔ میں روتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ نیچے آئی تو اچانک ہی میری نظر چبارے والے کمرے پر گئی۔ وہاں کا تالا تو کھلا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ چبارے کا تالا تو کھلا ہوا ہے، یقیناً میری بیٹیاں اسی کمرے میں ہوں گی۔ میرا شوہر جلدی سے آگے گیا اور جا کر انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ یہ دروازہ تو کھل ہی نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے اندر سے بند ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو آواز دی، مگر اندر سے کسی کی آواز نہیں آئی۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ میرے شوہر بھی کافی پریشان ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کے لیے میری بیٹیوں کو تلاش کر دیں، ابھی تو وہ یہاں پر کہاں جا سکتی ہیں۔ تبھی میرے شوہر کہنے لگے کہ فکر مت کرو، میں دیکھتا ہوں، یہاں پر ہی ہوں گی، کہیں نہیں جاتی۔ میں نے شوہر کے لیے کہا اور ہم دیکھنے لگے، آس پڑوس کے گھروں میں جا کر پوچھنے لگے۔ میری بیٹیاں آس پڑوس میں بھی نہیں تھیں، پھر بھلا وہ کہاں جا سکتی ہیں۔ میں رو رہی تھی اور نوافل ادا کر رہی تھی، خدا سے دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح میری بیٹیوں کو مجھ سے ملا دے۔ تبھی اچانک ان کے چیخنے کی آواز اوپر چبارے سے آئی۔ میں اور میرا شوہر جلدی سے اوپر بھاگے اور جا کر دیکھنے لگے کہ کیا آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ دروازہ بند تھا، مگر اندر سے چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری بیٹی اندر ہی ہے، خدا کے لیے دروازہ کھولیں، کسی بھی طرح کچھ بھی کریں۔ مگر دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہت مشکل کے بعد جب دروازہ نہ کھلا تو ہم لوگ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ میرے دماغ میں ایک دم سے ترکیب آئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ امام مسجد کو بلا لیں اور ان سے کہیں کہ وہ آ کر اذان دیں تو شاید یہ دروازہ کھل جائے۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ رات کے اس پہر امام مسجد ہمارے کہنے پر آئیں گے، یہ سب ہمیں صبح ہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کب تک اپنی بیٹیوں کو اس کمرے میں بند رکھوں، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، مجبوری تھی، کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم دونوں چوبارے کے باہر ہی بیٹھ گئے، صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ میں مسلسل رو رو کر خدا سے دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ میری بیٹیوں کو سلامت رکھنا، ہمارا ان تینوں کے علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں۔ میرے شوہر نے کبھی بھی اس بات کی شکایت نہیں کی تھی کہ اللہ نے ہمیں بیٹیاں ہی کیوں دی، بیٹے کیوں نہیں دیے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ آج کل کی بیٹیاں کل کے بیٹوں سے زیادہ بہتر ہیں، وہ احساس مند ہوتی ہیں، بیٹوں سے زیادہ دنیا داری جانتی ہے، بڑھاپے میں تو بیٹیاں ہی ماں باپ کو سنبھالتی ہیں۔ اپنے شوہر کی اس بات پر میں بہت خوش ہوتی تھی۔ تبھی ہم لوگوں کا کل اثاثہ ہماری بیٹیاں ہی تھیں، جن پر ہم نے جان چھڑکی تھی، مگر آج وہ کس حال میں تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ میرا نام بانو سریا ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میرے ابا سرکاری ملازم تھے اور اماں گھر میں رہتی تھیں۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے ابا چاہتے تھے کہ میری شادی بھی ایک سرکاری آفیسر سے ہی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ساری زندگی پرسکون گزرتی ہے اور جب نوکری چھوڑ جائے تب بھی انسان کے پاس کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے۔ بچپن سے ہی مجھے بہت تیز بخار رہتا تھا، میرا بخار اترتا ہی نہیں تھا۔ بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کروایا، مگر کسی کے پاس میرا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ میری عمر اس وقت 15 سال تھی جب میرے ابا مجھے ایک مسجد کے امام کے پاس لے کر گئے۔ وہاں جا کر ابا نے جب امام مسجد کو سارا واقعہ بتایا
اور انہیں بتایا کہ میرا بخار نہیں اترتا، تو انہوں نے ایک ہی مشورہ دیا کہ بیٹی کی شادی کر دو، کیونکہ یہ جوانی کی بالکل پہلی سیڑھی پر ہے اور ان حالات میں باہر کی چیزیں زیادہ اثر انداز کرتی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ میرے ابا پریشان ہو گئے، وہ اتنی جلدی کہاں سے رشتہ تلاش کرتے، لیکن اب کچھ تو کرنا تھا۔ ابا کے دفتر میں ایک آدمی کام کرتا تھا، ان کا بیٹا ابھی دفتر میں سرکاری افسر کے طور پر لگا تھا۔ ابا ایک روز بیٹھے ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تبھی انہوں نے میرا سارا مسئلہ ان کو بتا دیا۔ وہ بھی کافی پریشان ہوئے، کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور انہیں بیٹی کی خواہش تھی، مگر خدا کو جو منظور۔ طیب، وہ اچانک کہنے لگے، اگر میں تم سے کچھ آج مانگوں تو کیا تم دو گے مجھے؟ ابا نے کہا کہ کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے لیے دے دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی نیا نوکری کو لگا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ ہی جائے گا۔ سرکاری نوکری ہے، یہ کون سا چھوٹنے والی ہے۔ ابا کو بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ ابا نے جٹ ہاں کر دی اور کہا کہ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری مشکل کو سمجھا۔ اس موقع پر تو اپنے ساتھ نہیں دیتے اور آپ نے تو غیر ہو کر میرا اتنا ساتھ دیا۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، لیکن میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ تبھی میرے سسر نے میرے ابا سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح میری شادی ان کے بیٹے سے ہو گئی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی تو میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ میرا شوہر مجھ پر جان چھڑکتا تھا، وہ میری بہت قدر کرتا تھا، میرے ہر کام میں میرا ہاتھ بٹاتا، دفتر سے آتا اور آتے ہی میرے ساتھ کاموں میں لگ جاتا۔ جب میں اسے کہتی کہ میں کر لوں گی تو وہ کہنے لگتا کہ نہیں، میں نے تمہارے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی مشکل نہیں آنے دوں گا، مگر میں جانتا ہوں کہ ابھی تم یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہو، اسی لیے میں تمہارے ساتھ تمہارے کام میں ہاتھ بٹایا کروں گا۔ میرے ساس سسر نے بھی کبھی مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا، وہ تو ہمیشہ خوش ہوتے تھے کہ میں آہستہ آہستہ سب سیکھ رہی تھی۔ جس وقت میری شادی ہوئی اس وقت بھی مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن میرے ساس سسر کبھی کچھ نہ کہتے۔ میرے شوہر بھی میرے ہاتھ کا بنا کھانا بہت شوق سے کھاتا تھا، اور جب کبھی میری ساس کھانا بنا لیتی تو مجھے کمرے میں آتے ہی کہتا کہ مجھے تمہارے ہاتھ کے کھانے کی عادت ہو گئی ہے، اسی لیے تم خود کھانا بنایا کرو، تم جیسے بھی کھانا بناؤ مجھے قبول ہے، لیکن اماں کھانا نہ بنایا کریں، کیونکہ مجھے اب تمہارے ہاتھ کے کھانے میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ شادی کے 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ میرے شوہر بہت خوش تھے، میرے سسرال والے بھی بہت خوش تھے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بیٹیوں اور سے نوازا، اور اس کے بعد ہمیں کوئی اولاد نہ ہوئی، مگر میرے شوہر نے کبھی مجھے اس بات کا طعنہ نہ دیا کہ میں نے کئی قسم کے سن رکھے تھے کہ شوہر اپنی بیویوں کو ایسے کہتے ہیں، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں کہ ان کو بیٹا نہیں ہوا، مگر میرے شوہر ہمیشہ شکر ادا کرتے اور کہتے کہ خدا کا شکر ہے، اس نے اولاد سے تو نوازا، بیٹیاں ہوئیں تو کیا ہوا، کم از کم ہمیں بانجھ تو نہیں رکھا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کے لیے ترس جاتے ہیں کہ خدا جانے بے شک انہیں بیٹی سے ہی نوازے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنی رحمت سے ہمیں نوازے۔ ہم خوش نصیبوں میں سے ہیں جس کو خدا نے بیٹیاں عطا کی ہیں، وہ ہم سے راضی ہے تو اس نے ہمیں بیٹیوں جیسی رحمت عطا کی ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات پر مسکرا دیتی۔ وہ وقت گزرتا گیا اور میرے شوہر کا پہلا تبادلہ سیالکوٹ میں ہوا۔ میں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ سیالکوٹ گئی، کیونکہ وہاں سے ہمارا گاؤں بہت دور پڑتا تھا، اور میرے ساس سسر کا کہنا تھا کہ بیوی زیادہ دیر تک شوہر سے دور نہ رہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہاں پر ہی چلی جائے۔ میں وہیں پر رہی۔ اس کے بعد ساس سسر کا انتقال ہو گیا تو مجبوراً مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا پڑا۔ جہاں جہاں شوہر جاتے میں بھی وہاں چلی جاتی۔ کبھی کبھار
ہم گاؤں کا بھی چکر لگا دیتے تھے۔ زیادہ تر چھٹیوں میں ہم لوگ گاؤں میں ہی رہا کرتے تھے۔ عید کی چھٹیاں آنی ہوں یا کوئی تہوار ہونا ہو، ہم لوگ گاؤں چلے جاتے تھے۔ یہاں پر میرے شوہر کا 6واں 7واں تبادلہ تھا، مگر آج سے پہلے کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا تھا۔ اتنے گھر چھوڑے، اتنے گھروں میں زندگی گزاری، مگر کبھی بھی اس طرح محسوس نہیں ہوا تھا۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میری بیٹیاں میرے پاس آ جائیں، ہم 1 منٹ نہ لگائیں اس گھر کو خالی کرنے میں۔ میں نے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی ہماری بیٹیاں مل جائیں گی، ہم اس گھر کو اسی دن خیر بات کہہ دیں گے۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم واپس اپنے گاؤں چلے جائیں گے، اور اگر یہاں پر ہی رہنا ہوا تو ہم لوگ کسی اور گھر میں رہیں گے، کوئی کرائے کا گھر تلاش کر لیں گے، لیکن ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ اگر پیسوں کی قلت ہے تو میں آپ کے ساتھ محنت مزدوری کروں گی، آپ کے ساتھ پیسے کماؤں گی، لیکن اب میں مزید اپنی بیٹیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ ابھی فی الحال یہ دعا کرو کہ ہماری بیٹیاں زندہ سلامت ہوں، انہیں کچھ نہ ہو۔ صبح ہوتے ہی فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی میرے شوہر امام مسجد کو تلاش کرنے گئے اور انہیں جا کر سارا قصہ بتا دیا۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ اس گھر کے بارے میں تو بہت سے واقعات سننے میں آئے ہیں۔ آپ لوگوں سے پہلے ایک پورا خاندان اس گھر میں تباہ و برباد ہو گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے چلے گئے۔ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ پتہ تو کر لینا تھا کہ کس گھر میں رہنا بہتر بھی ہے یا نہیں۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا، ورنہ ضرور اس بات کا خیال رکھتے۔ آج تک ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا بھی نہیں تھا۔ امام مسجد میرے شوہر کے ساتھ میرے گھر پر آئے اور آ کر نہ جانے کیا دیکھنے لگے۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد کہنے لگے کہ یہاں پر برے جنات کا سایہ ہے، اور اب سے نہیں، بہت پرانا ہے، اس لیے وہ یہاں پر زیادہ تر کسی کو ٹکنے نہیں دیتے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں سے گھر چھوڑ کر کہیں اور گھر لے لیے ہیں۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ خدا کے لیے میری بیٹیوں کو تلاش کر دیں، اور ساتھ ہی میں رونے لگی۔ امام مسجد نے کہا کہ پریشان نہ ہو بیٹی، خدا نے چاہا تو تمہاری بیٹیوں کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن تم لوگوں کو اپنی جوان بیٹیوں کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ جوان اور خوبصورت بیٹھی بچیوں پر جنات زیادہ اثر کرتے ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ امام مسجد اونچی آواز میں اذان دینے لگے۔ تبھی اسی چوبارے سے عجیب و غریب چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اوپر جانا چاہتی تھی، مگر میرے شوہر نے مجھے روک رکھا اور کہا کہ جب تک امام مسجد اپنا کام پورا نہیں کر لیتے تب تک تم اوپر نہیں جاؤ گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری بیٹیاں تکلیف میں ہیں، نہ جانے وہ لوگ ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں اپنی بیٹیوں کے بغیر کچھ نہیں ہوں، مجھے جا لینے دیں، اپنی بیٹیوں کو بچا لینا ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، خدا نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ اسی دوران امام مسجد کی اذان پوری ہوئی اور ساتھ ہی اوپر سے چیخوں کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ امام مسجد خاموشی سے نیچے اتر گئے اور ہمیں بھی کہا کہ پیچھے آنا ہے۔ ہم لوگ جب اوپر گئے تو چوبارے کے کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا۔ میں آگے جانا چاہتی تھی، مگر میرے شوہر نے مجھے روک دیا اور کہنے لگے کہ جب تک امام مسجد کچھ نہیں بتاتے تم کہیں مت جاؤ۔ مجبوراً مجھے ان کی بات پر عمل کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک میری بیٹی ایک اندر سے بھاگتی ہوئی آئی۔ یہ دوسرے نمبر والی بیٹی تھی۔ پھر روتے ہوئے میرے ساتھ چپک گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اماں انہوں نے ہمیں بہت مارا، ہمیں باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ اماں یہاں سے چلو، یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر جنات ہیں، ہم لوگوں کو یہاں سے لے چلو۔ میں تو آنکھیں پھاڑے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ باقی بچے کہاں ہیں، باقی تمہاری دونوں بہنیں کہاں پر ہیں؟ تو وہ میرے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اماں ان لوگوں نے چھوٹی کو مار دیا ہے۔ الفاظ نہیں تھے، سیسا پلائی تھی جو میرے کانوں میں انڈیلی جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ سامنے ہی میری بیٹیاں برہنہ حالت میں زمین پر گری ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور ان کی زبانیں ان کے منہ سے باہر تھیں۔ وہ اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دن صرف ایک قیامت کا دن تھا۔ اس روز میں نے زندگی کی سب خوشیوں کے چراغ بجھ چکے تھے۔ میرے شوہر تو گھٹ گھٹ کر رونے لگے، مگر میں آنکھیں پھاڑے بے سود ان لوگوں کو دیکھتی رہی کہ شاید ابھی کہیں سے وہ دونوں اٹھیں گی اور آ کر کہیں گی کہ اماں ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے میری دوسری بیٹی کیسے بچ گئی تھی۔ ہمیں یہاں پر آنے کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا، یہ صرف ہم لوگ ہی جانتے تھے۔ بیٹیوں کے چلے جانے کے بعد، ان کی تدفین کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ اب میں کبھی کہیں نہیں جاؤں گی، میں واپس اپنے گاؤں جاؤں گی، اپنے ماں باپ کے پاس۔ آپ کو کام کرنا ہے تو کرو، لیکن ہم لوگ اب کہیں اور نہیں جائیں گے۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو لیے اپنے ساتھ واقعی کی زندگی وہاں پر گزارنے کے لیے آئی، مگر وہ واقعہ جو زندگی کا اتنا بھیانک واقعہ میری زندگی کو ایک طرف کر گیا تھا۔ میں اکثر اپنی بیٹیوں کو یاد کر کے روتی تو دل سے میری بیٹی بھی نہیں سنبھل پائی تھی، وہ دماغی مریضہ ہو گئی تھی۔ اس کو ہر وقت خوف محسوس ہوتا رہتا تھا۔ بہت سے لوگوں سے علاج کروایا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بچی کے دماغ پر برا اثر پڑا ہے، اور کچھ ان چیزوں کا سایہ بھی بچی کے ساتھ رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ بھی ابھی اثرات باقی ہیں۔ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرے شوہر کی عزت پر مجھے اس کی شادی کرنی پڑی۔ خدا کا شکر ہے کہ آج میری بیٹی بالکل خوش اور ٹھیک ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ راضی ہے۔ مگر میری بیٹیوں کا غم آج تک نہیں گیا اور نہ ہی کبھی جائے گا۔ میں صرف اپنی بیٹی سے پوچھتی ہوں کہ تم لوگ اوپر چبارے میں کیسے گئے؟ تو وہ کہتی تھی کہ ہماری ہی غلطی ہے، ہم لوگ جان بوجھ کر اوپر گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ اوپر چبارے میں اصل میں کیا ہے، مگر ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری بیٹیوں کی شرارت نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ آج جب میں سوچتی ہوں تو یہ دماغ خیال میں آتا ہے کہ کاش، افسوس میں نے اپنی بیٹیوں کو گھر میں تنہا نہ چھوڑا ہوتا تو آج میری بیٹیاں میرے ساتھ ہوتی، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ ہمارا جتنا بڑا نقصان ہونا تھا وہ تو ساری زندگی پورا نہیں ہو پا رہا، لیکن ہر وقت خود کو کوستے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خدا ایسی مخلوق سے انسان کو بچا کر رکھے، لیکن اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ سیل ہو گیا تھا، وہاں پر کسی کی رہائش اب ممکن نہیں تھی۔ اس گھر کو توڑ دیا گیا تھا اور وہ زمین بنجر کر دی گئی تھی تاکہ کبھی کوئی ادھر گھر نہ بسا سکے، تاکہ کبھی کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔